بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حروف مرکبات کا آخری سبق ہے۔ جتنے بھی حروف ملے جلے بنتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، ان کا آج آخری سبق ہے۔ تو آج کچھ حرف رہ گئے تھے، وہ بھی آج میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تختی نمبر 2، تختی نمبر 2، حروف مرکبات۔ حروف مرکبات۔ سین، سین، شین، شین، سین، لام، سین، شین، لام، شین، با، عین، با، یا، غین، یا، غین، با، عین، دال، عین، دال، تا، غین، ذال، غین، دال، قاف، لام، فا، واو، قاف، واو، نون، قاف، را، نون، قاف، را، یا، فا، را، یا، فا، میم، میم، حمزہ، الف، حمزہ، واو، حمزہ، یا، سین، حمزہ، لام، تا، میم، تا، با، الف، لام، خا، یا، را، تمت بالخیر۔ اچھا دیکھیں، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ سین دیکھیں، یہاں مکمل لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی مکمل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر سین آدھا لکھا ہوا ہے، کٹا ہوا۔ اب سین کے ساتھ لام مل چکا ہے، اب یہ دونوں حرف پڑھے جائیں گے، سین، لام۔ اچھا یہ شین بھی ایسا ہے، شین بھی چھوٹا سا کٹا ہوا ہے، صرف دندانوں سے ہم پہچانیں گے۔ اس کے 3 دندانے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو یہ شین بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے با دیکھیں، کٹا ہوا آدھا ہے، اور عین یہاں پر مکمل ہے، یہاں پر بھی عین اور غین مکمل ہے، دیکھیں غین پورا مکمل لکھا ہوا ہے، یا کٹا ہوا ہے، چھوٹا سا ہے۔ اچھا یہاں پر با بھی کٹا ہوا ہے، عین بھی کٹا ہوا ہے، چھوٹا سا عین کی شکل دی گئی ہے کہ دیکھو یہ عین ہے۔ اس طریقے کے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی حرف آئیں گے وہ عین ہوں گے۔ عین یہاں آدھا ہے، تو یہ اب دال مکمل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ با، عین، دال۔ ایسے قاف، قاف یہاں پر مکمل نہیں ہے، آدھا کٹا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر 2 نقطوں سے ہم نے پہچانا اس کو کہ یہ قاف ہے، اور یہاں پر اسی شکل کا ایک اور حرف ہے، 1 نقطہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ فا۔ ایسے اگر اس کے اوپر 2 نقطے آ جائیں گے تو یہ قاف بن جائے گا، جیسے یہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سیم حرف ہے، یہ اور یہ نقطوں سے ہم نے اس کو پہچانا ہے۔ قاف کے اوپر 2 نقطے آئیں گے، فا کے اوپر 1 نقطہ آئے گا۔ ایسے ہی پھر دیکھیں یہاں پر یہ گلائی، بالکل مختصر سا قاف لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہم نے اس کو پہچانا نقطوں کی مدد سے کہ 2 نقطے ہیں، اگر گلائی ہوگی، گلائی کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو وہ قاف ہوگا۔ اچھا 1 نقطہ ہوگا تو فا ہوگا۔ حرف دیکھیں بالکل سیم ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ آپ نے پہچاننا کیسے ہے اس کو؟ قاف اور فا کو نقطوں کی مدد سے۔ اگر یہ ایسی ڈنڈی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر 1 نقطہ ہے تو نون ہوگا، 2 نقطے ہوں گے تو تا ہوگا، جیسا کہ یہ ہے۔ میم آپ کے پاس اس شکل میں بھی آئے گا قرآن پاک میں، اس شکل میں بھی آئے گا۔ اچھا اب یہ 4 حرف ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر ایسا ہے حمزہ، الف، 2 حرف بنتے ہیں نا، حمزہ بھی ہے الف بھی ہے۔ اگر یہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایسے حرف آئے، نیچے الف لکھا ہوا اوپر حمزہ، تو حمزہ پڑھا جائے گا، یہ حمزہ بشکل الف۔ اچھا واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا آئے گا
तो भी हमजा पढ़ा जाएगा कुरान पाक में, या के ऊपर हमजा आएगा तो भी हमजा पढ़ा जाएगा, और सीन के ऊपर हमजा आएगा तो ये हमजा ही पढ़ा जाएगा। जैसे सुइला, जब इसके ऊपर आराब लगाएंगे तो ये सुइला बन जाएगा, ठीक है, सुइला। ऐसे बहुत सारे हर्फ आगे इसके बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये मिलके लिखे हैं मैंने, तम्मत बिल खैर। तो कुरान पाक के हर्फ बहुत आसान है, बहुत, बस आपने दिमाग में बिठाने हैं, इनको पहचानना है। जैसे इंसानों को हम पहचानते हैं, ये हमारे चाचा हैं, ताया हैं, मामू हैं, ऐसे ही हर्फों को पहचानेंगे आप नुक्तों की मदद से, कि ये 2 नुक्ते वाला गोल है तो ये क्या है, काफ है, 1 नुक्ता होगा तो फा होगा, अगर मुख्तसर सी डंडी बनी हुई है उसके ऊपर 1 नुक्ता होगा तो नून होगा, 2 नुक्ते लगे होंगे तो ता होगा, नीचे 2 नुक्ते लगे होंगे तो या बन जाएगा, 3 नुक्ते बने होंगे तो सा बन जाएगा, अगर 3 दंदाने के ऊपर 3 नुक्ते बने होंगे तो फिर वो शीन बन जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारे तकरीबन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हर्फ आज मुकम्मल हो चुके हैं। अब कल से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको इसकी हरकत सिखाऊंगा कि इनके ऊपर जब हरकत लगती हैं तो फिर ये हर्फ जब मुतहरिक होते हैं तो इनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अल्लाह पाक हम सब के लिए कुरान पाक पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन।